مسجد بنارس، اتر پردیش، بھارت میں واقع ہے۔ یہ اورنگزیب نے 1669 میں ایک پرانے شیو مندر کو مسمار کرنے پر تعمیر کیا تھا۔ مسجد سے پہلے کی تاریخ۔ اس جگہ پر ہندو دیوتا شیو کے لیے ایک وشویشور مندر تھا۔ اسے ٹوڈر مل نے اکبر کے دور حکومت 16 صدی میں بنارس کے سب سے مشہور برہمن خاندان کے سربراہ نارائن بھٹا کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ جہانگیر کے قریبی ساتھی ویر سنگھ دیو بنڈیلا نے 17 صدی کے اوائل میں مندر کی تزئین و آرائش کی تھی۔ اس مندر سے پہلے اس مقام پر کیا موجود ہو سکتا ہے، اس پر اہل علم بحث کرتے ہیں۔ اس طرح کی تاریخ کا مقامی ہندو اور مسلم آبادی نے بڑے پیمانے پر مقابلہ کیا ہے۔ مادھوری دیسائی بنارس پر اپنی عظیم تحریر میں اصل مندر کی متعدد تاریخوں اور گیانوپی کے مقام سے پیدا ہونے والے تناؤ کو نوٹ کرتی ہیں، جس نے بنیادی طور پر شہر کی مقدس ٹپوگرافی کو تشکیل دیا ہے۔ دعوے مسجد کی تاریخ کے حالیہ بیانات، جیسا کہ ہندوؤں نے صاف کیا ہے، اصل مندر کی بار بار تباہی اور دوبارہ تعمیر کے مرکز کے ارد گرد ہے، جو کہ لنگم کی بے وقتی کے برعکس واقع ہے۔ اصل مندر واقع ہے۔ مسجد کی موجودہ جگہ کو قطب الدین ایبک نے 1193-1194 عیسوی میں قنوج کے راجہ جے چندر کی شکست پر مبینہ طور پر اکھاڑ پھینکا تھا۔ رضیہ مسجد اس کی جگہ چند سال بعد تعمیر کی گئی 5910 یہ مندر التمش 1266 عیسوی کے دور حکومت میں ایک گجراتی تاجر کے ذریعہ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، جسے صرف حسین شاہ شرقی 1447-1458 سکندر لودھی 1489-1517 نے منہدم کیا تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں راجہ مان سنگھ نے مندر کو دوبارہ تعمیر کروایا لیکن یہ دوبارہ اورنگزیب کی شدید مذہبی جوش کا شکار ہو گیا۔ تاریخ سازی ڈائنا ایل ایک نے قرون وسطی کی تاریخیں تلاش کیں تاکہ ہندو تصورات کی تصدیق کی جا سکے کہ وشویشور کے احاطے لنگم کا اصل گھر ہے۔ تاہم اسکالرز نے ایک کے قرون وسطی کے ذرائع کے غیر سیاق و سباق کے استعمال پر تنقید کی ہے۔ 13 صدی کے آخر میں ہندوؤں نے وشویشور کے مندر کے لیے خالی گیانوپی کی جگہ پر دوبارہ دعویٰ کیا، جبکہ رضیہ مسجد نے وشویشور کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ نیا مندر جون پور سلطنت کی طرف سے تباہ کر دیا جائے گا، بظاہر ان کے نئے دارالحکومت میں مساجد کے لیے تعمیراتی سامان کی فراہمی کے لیے۔ اس کے برعکس مادھوری دیسائی قرون وسطی کے ادب کے اپنے مطالعہ میں ابتدائی قرون وسطی کے بنارس میں کسی وشویشور مندر کے وجود کو مسترد کرتی ہے۔ وہ دوسرے اسکالرز کے ساتھ یہ استدلال کرتی ہیں کہ یہ صرف کاشیکھنڈ میں ہی تھا کہ وشویشور کو پہلی بار شہر کے بڑے دیوتا کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور پھر بھی صدیوں تک یہ بنارس کے بہت سے مقدس مقامات میں سے ایک رہا۔ وشویشور کو 16ویں صدی کے اواخر سے شروع ہونے والی برہمنی سرگرمی اور مغلوں کی سرپرستی کے بعد ہی شہر کے اہم مزار میں تبدیل کیا جائے گا۔ ہندو دعووں کو ایک میٹا بیانیہ کی تعمیر کے بلاکس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں ہندو تہذیب کو مسلمان حملہ آوروں کے ذریعہ مسلسل جبر کیا جا رہا ہے، جسے علم کی پیداوار کے نوآبادیاتی آلات کے ذریعے تقویت ملی۔ 1669 کے آس پاس کسی وقت اورنگزیب نے مندر کو گرانے کا حکم دیا۔ اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی، شاید اورنگزیب نے جلد ہی کچھ دیر بعد مندر کے چبوترے کو بڑی حد تک اچھوت چھوڑ دیا گیا تھا اور مسجد کے صحن کے طور پر کام کرتا رہا، اور جنوبی دیوار اس کے ڈھکے ہوئے محرابوں، بیرونی مولڈنگز اور تورانوں کے ساتھ قبلہ دیوار میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ بچ جانے والے عناصر اصل مندر پر مغل طرز تعمیر کے اثر کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسجد کا نام ایک ملحقہ آبی ذخیرے سے ماخوذ ہے، گیان واپی علم کا کنواں، جو کہ غالباً وشویشور مندر سے پہلے کا تھا اور ایک تالاب تھا۔ بے حرمتی کے بعد برہمن پجاریوں کو مسجد کے احاطے میں رہنے اور ہندو یاتریوں کے مسائل پر اپنے استحقاق کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ گیانوپی سائٹ، خاص طور پر چبوترا، ملک بھر سے ہندو یاتریوں کے لیے ایک مقبول مرکز بنا رہا۔ محرکات علماء اورنگزیب کے انہدام کا بنیادی محرک مذہبی غیرت کے بجائے سیاسی وجوہات کو قرار دیتے ہیں۔
آکسفورڈ ورلڈ ہسٹری آف ایمپائر نوٹ کرتا ہے کہ اگرچہ انہدام کو اورنگزیب کے آرتھوڈوکس جھکاؤ کی علامت کے طور پر تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن مقامی سیاست نے ایک متاثر کن کردار ادا کیا، اور ہندوؤں اور ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں اس کی پالیسیاں متنوع اور متضاد تھیں۔ مادھوری دیسائی بنارس پر اپنی عظیم تحریر میں کہتی ہیں کہ اورنگزیب کی پیچیدہ اور اکثر متضاد پالیسیوں کا ان کی ذاتی مجبوریوں، مذہبی تعصب کے اظہار کے بجائے ہند مسلم فن تعمیر کی ایک مورخ کیتھرین اشر نوٹ کرتی ہیں کہ نہ صرف بنارس کے زمینداروں نے اورنگزیب کے خلاف اکثر بغاوت کی بلکہ مقامی برہمنوں پر بھی اسلامی تعلیمات میں مداخلت کا الزام لگایا گیا۔ نجتا وہ دلیل دیتی ہے کہ مسماری ایک سیاسی پیغام تھا جس میں اس نے زمینداروں اور ہندو مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک انتباہ کا کام کیا جو شہر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سنتھیا ٹالبوٹ، رچرڈ ایم ایٹن، ستیش چندر اور ایڈر ٹرشکے اس سے متفق ہیں۔ مسلمانوں کے جوابی دعوے زیادہ تر مقامی مسلمان اس بات کو مسترد کرتے ہیں کہ اورنگزیب نے مذہبی جوش کی وجہ سے مندر کو گرایا تھا۔ نظریات میں شامل ہیں: الف، اصل عمارت دین الہی عقیدے کا ایک ڈھانچہ تھا جسے اورنگزیب کی اکبر کے مذہبی فکر کے مکتب سے دشمنی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ ب، اصل عمارت ایک مندر تھی لیکن اس کے نتیجے میں جان چند نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ پجاری نے اپنی ایک خاتون رشتہ دار کو لوٹا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ سی، سابقہ کا ایک معمولی سا تغیر جہاں اورنگزیب نے ایک ساتھی راجپوت افسر کی بیوی کی خلاف ورزی کے بعد مندر کو تباہ کیا۔ آئی اور ڈی، اصل عمارت ایک تھی مندر جسے اورنگزیب نے تباہ کر دیا تھا کیونکہ اس نے سیاسی بغاوت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ نسبتاً حالیہ دلائل میں یہ شامل ہے کہ گیانوپی اورنگزیب کے دور حکومت سے بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مولانا عبدالسلام نعمانی متوفی 1987 جو گیانوپی مسجد کے سابق امام تھے، نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ جہاں نے 1638-1639 عیسوی میں مسجد میں ایک مدرسہ شروع کیا تھا۔ آئیے کہ ہندوؤں کے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے مندر کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ تاریخی اسکالرشپ میں ان دعووں کی کوئی قبولیت موجود نہیں ہے کہ دیسائی نعمانی کے دلائل کو ایک حکمت عملی کے طور پر تاریخ کی اثر نو تحریر کے طور پر سمجھتے ہیں جو بعد از نو آبادیاتی بنارس مرحوم مغل ہندوستان میں گفتگو کی ہندو بالادستی سے پیدا ہوتی ہے۔ 1698 میں امبر کے حکمران بشن سنگھ نے اپنے ایجنٹوں کو قصبے کا سروے کرنے اور مندر کے انہدام کے بارے میں مختلف دعووں اور تنازعات کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کے لیے کہا۔ ان کے نقشوں تیرا نے یہ بات نوٹ کی کہ گیانوپی مسجد ایک منہدم وشویشور مندر کے مقام پر پڑی تھی۔ انہوں نے مندر کے چبوترے کو بھی الگ سے نشان زد کیا۔ امبر کی عدالت نے گیانوپی کے علاقے کے ارد گرد اہم زمین خریدی جس میں کچھ مسلمان باشندے بھی شامل ہیں، جس کا مقصد مسجد کو گرائے بغیر مندر کی تعمیر نو کرنا تھا، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ 1700 کے آس پاس بشن سنگھ کے جانشین سوائی جے سنگھ ٹو کی پہل پر ایک وشویشور مندر تعمیر کیا گیا جو مسجد سے تقریباً 150 گز آگے تھا۔ اس مندر نے بڑے پیمانے پر معاصر مغل فن تعمیر سے مستعار لیا تھا جسے علماء نے سامراجی سرپرستی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل تک بنارس لکھنؤ کے نوابوں کے مؤثر کنٹرول میں تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد اور تیزی سے شدید الحاق کی پالیسیوں کے ساتھ ملک بھر کے متعدد حکمرانوں اور یہاں تک کہ انتظامی اشرافیہ نے اپنے آبائی علاقوں میں ثقافتی اتھارٹی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنارس میں براہمن سازی میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی۔ خاص طور پر مرہٹوں نے اورنگزیب کے ہاتھوں مذہبی ناانصافی کے بارے میں بہت زیادہ آواز اٹھائی اور نانا فنوسا نے مسجد کو منہدم کرنے اور وشویشور مندر کی تعمیر نو کی تجویز پیش کی۔ 1742 میں ملہار راؤ ہولکر نے اسی طرح کی کارروائی کی تجویز پیش کی۔ ان کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہ منصوبے بے شمار مداخلتوں کی وجہ سے عمل میں نہیں آئے۔ لکھنؤ کے نواب جو ان کے سیاسی حریف تھے، مقامی برہمن جو مغل دربار کے غضب سے خوفزدہ تھے، اور برطانوی حکام جنہیں فرقہ وارانہ کشیدگی کے پھیلنے کا خدشہ تھا، مندر اور مسجد کے درمیان اصل مقدس کنواں 18ویں صدی کے اواخر میں
جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نوابوں کو بے دخل کرتے ہوئے بنا